اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن مقدمے کے سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر قرآن مجید کی جو مشہور تفاسیر ہیں ان کا ایک تعارف یہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر تفسیر قرآن کے جو بنیادی مآخذ ہیں ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ اسی طرح تفسیر قرآن کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے وضاحت ہو چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے، کیونکہ آگے چل کے ہم نے معارف القرآن تفسیر شروع کرنی ہے، تو اس تفسیر کے لیے زیادہ تر مواد کن تفاسیر سے لیا گیا ہے، ان تفاسیر کا ایک مختصر سا تعارف ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو تفسیر ہے اس کا نام ہے تفسیر ابن جریر۔ اصل میں اس تفسیر کا جو نام ہے وہ ہے جامع البیان، اور یہ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصنیف کی ہے، جن کا انتقال 310 ہجری میں ہوا تھا۔ علامہ طبری رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے مفسر، محدث اور مورخ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ 40 سال تک حضرت مسلسل لکھتے رہے ہیں، اور ہر روز ان کا 40 ورق لکھنے کا معمول تھا۔ البتہ بعض حضرات نے ان پر شیعہ ہونے کا بھی الزام عائد کیا ہے، لیکن محقق علماء نے اس الزام کی تردید کی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ اہل و سنت کے بڑے جلیل القدر علماء میں سے ایک عالم ہے۔ ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر جامع البیان، یہ 30 جلدوں کے اندر یہ تفسیر ہے، اور بعد میں آنے والی تفاسیر کے لیے یہ ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ حضرت آیت کی تفسیر کے اندر علماء کے مختلف اقوال یہ نقل کرتے ہیں، پھر جو قول ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے اس کو دلائل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ ان کی جو تفسیر ہے اس میں صحیح سقیم ہر طرح کی روایات جمع کی گئی ہیں، لہذا ان کی بیان کردہ ہر روایت پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ تفسیر قرآن کے بارے میں جس قدر روایات ہو سکیں ان کو جمع کر دیا جائے، اور انہوں نے اسی طرح کیا ہے، تمام تر روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ جو بعد میں آنے والے علماء ہیں وہ اس جمع شدہ مواد سے کام لیں، اور اسی لیے انہوں نے ہر روایت کے ساتھ سند بھی ذکر کی ہے، تاکہ اگر کوئی شخص سند کے بارے میں تحقیق کرنا چاہے اور تحقیق کر کے صحیح یا غلط کی نشاندہی کرنا چاہے تو یہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ پہلی تفسیر ہے، تفسیر ابن جریر۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے تفسیر ابن کثیر۔ یہ تفسیر حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی ہے۔ حضرت کا انتقال 774 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ حضرت 8ویں صدی کے نہایت محقق اور بلند پایہ علماء میں سے ایک ہیں۔ ان کی جو تفسیر ہے کل 4 جلدوں کے اندر شائع ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر تفسیری روایات پر زور دیا ہے، اور خاص طور پر یہ تفسیری روایات کے بارے میں محدثانہ انداز میں تنقید اور جرح بھی کرتے ہیں، کون سی روایت ٹھیک ہے، کون سی روایت کے اندر کون سا راوی یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی یہ جو تفسیر ہے وہ تمام تفاسیر کے اندر ایک ممتاز حیثیت اور مقام رکھتی ہے۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے تفسیر قرطبی۔ اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے الجامع لاحکام القرآن۔ یہ اندلس کے مشہور اور محقق عالم علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر بن فرح القرطبی، ان کا جو انتقال ہے وہ 671 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ یہ فقہ کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کی پیروی کرتے تھے، یعنی یہ فقہ مالکی کو اختیار کرتے تھے، اور عبادت کے اندر، زہد کے اندر یہ حضرت بہت زیادہ مشہور و معروف تھے۔ اصل میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس کا بنیادی موضوع تو یہ تھا کہ قرآن مجید سے فقہی احکام کا استخراج و استنباط تھا، لیکن اس ضمن کے اندر انہوں نے آیتوں کی تشریح بھی کی ہے، مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے ہیں، اعراب ذکر کیا ہے، بلاغت یہ ذکر کیا ہے، اور متعلقہ روایات ان سب کو بھی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ والی کتاب 12 جلدوں کے اندر ہے، جو کہ بار بار شائع ہو چکی ہے، اور یہ بھی بڑی مشہور ترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے۔ اگلے نمبر پر جو تفسیر ہے اس کا نام ہے تفسیر کبیر۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف کردہ تفسیر ہے، جن کا انتقال 606 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کا جو اصلی نام ہے وہ ہے مفاتیح الغیب، لیکن یہ تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ متکلمین اسلام کے امام سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کی تفسیر کے اندر عقلی اور کلامی مباحث اور باطل فرقوں کی تردید کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو حل کرنے کے اعتبار سے بھی یہ تفسیر اپنی مثال آپ ہے۔ جس قدر دل نشین انداز میں قرآن مجید کے معنی کی وضاحت اور آیت کریمہ کے باہمی ربط کی تشریح کی گئی ہے وہ بہت قابل قدر بات ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح تک تفسیر خود لکھی تھی
اور پھر اس کو پورا نہ کر سکے، جو بعد والی تفسیریں یعنی سورہ فتح سے لے کے آخر تک اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ قاضی شہاب بن خلیل جن کا انتقال 639 ہجری میں ہوا تھا، انہوں نے مکمل کی ہے، یا پھر یہ کہ شیخ نجم الدین احمد بن محمد القمولی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا انتقال 777 ہجری کے اندر ہوا تھا، انہوں نے اس تفسیر کو مکمل کیا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق چونکہ کلامی بحث اور باطل فرقوں کی تردید پر خاصا زور دیا ہے، اور اس ضمن میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ جو مباحث ہیں وہ بعض مقامات پر انتہائی طویل ہو گئی ہیں، اس لیے بعض حضرات نے یہ بھی ان کے بارے میں تبصرہ کر دیا فیہ کل شیء الا تفسیر، کہ اس کتاب کے اندر تفسیر کے علاوہ ہر چیز ہے، لیکن یہ جو تبصرہ ہے تفسیر کبیر پر بہت بڑا ظلم ہے۔ حقیقت وہی ہے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ حل قرآن کے لحاظ سے اس تفسیر کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ چند مقامات پر امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمہور امت کی راہ سے ہٹ کر آیات قرآنی کی تفسیر کی ہے، لیکن ایسے مقامات اس 8 جلدوں پر مبنی تفسیر میں بہت کم موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی تفسیر ہے اس کا نام ہے البحر المحیط۔ یہ علامہ ابو حیان غرناطی اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے جن کا انتقال 754 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ یہ اسلامی علوم کے علاوہ علم نحو اور علم بلاغت کے اندر خصوصی مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تفسیر کے اندر علم بلاغت کا رنگ یہ واضح طور پر نمایاں ہے۔ یہ ہر آیت کے الفاظ کی تحقیق، ترکیبوں کے اختلاف اور بلاغت کے نکات بیان کرنے پر خاص زور دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی تفسیر ہے اس کا نام ہے احکام القرآن للجساس رحمہ اللہ تعالی۔ یہ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے جن کا انتقال 370 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ یہ فقہائے حنفیہ کے اندر ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ ان کی اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط ہے۔ انہوں نے مسلسل آیتوں کی تفسیر کے بجائے صرف انہی آیتوں کی فقہی تفصیلات بیان کی ہیں جو کہ فقہی احکام پر مشتمل ہیں۔ اس موضوع پر اور بھی کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ جو کتاب حضرت امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اس کتاب کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس کے بعد جو اگلی تفسیر ہے وہ ہے تفسیر الدر المنثور۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے جن کا انتقال 910 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے الدر المنثور فی التفسیر بالماثور۔ اس میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام روایات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے جو تفسیر قرآن سے متعلقہ ان کو ملی ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے محدثین، مثال کے طور پہ حافظ ابن جریر، امام بغوی، ابن مردوے، ابن حبان اور اسی طریقے سے ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم کرے، اپنے اپنے طور پر یہ والا کام پہلے کر چکے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بیان کردہ روایات کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا، اس لیے انہوں نے روایات کے ساتھ ساتھ پوری سند تو ذکر نہیں کی، البتہ جو مصنف تھے ان کا نام ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے جس نے اس روایت کو اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، تاکہ بوقت ضرورت اگر مراجعت کر کے سند کی تحقیق کرنی چاہیں تو پھر کوئی شخص اس کی تحقیق کر سکے۔ چونکہ ان کا مقصد روایات کے ذخیرے کو اکٹھا کرنا تھا، اس لیے اس کتاب میں بھی صحیح و سقیم ہر قسم کی روایتیں جمع ہو چکی ہیں، اور سند کی تحقیق کیے بغیر ان کی بیان کردہ ہر روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض مرتبہ روایت کے ساتھ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس کی سند کس درجہ کی ہے، لیکن چونکہ تنقید حدیث کے معاملے میں وہ خاصے متساہل سست واقع ہوئے تھے، اس لیے اس کے اوپر بھی صحیح طریقے سے اعتماد اور یقین کرنا یہ مشکل ہے۔ اس کے بعد جو اگلی تفسیر ہے اس کا نام ہے تفسیر مظہری۔ یہ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے جن کا انتقال 1235 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے شیخ طریقت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے۔ ان کی یہ جو تفسیر ہے یہ نہایت سادہ اور واضح ہے، بہت اختصار کے ساتھ آیت قرآن کی تشریح معلوم کرنے کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ انہوں نے الفاظ قرآن کی تشریح کے ساتھ متعلقہ روایات کو بھی کافی حد تک جمع کیا ہے، اور دوسری تفاسیر کے مقابلے میں انہوں نے خاصی جان پٹک کر کے روایات لینے کی کوشش کی ہے۔ آخری نمبر پر جس تفسیر کی ہم بات کریں گے وہ ہے تفسیر روح المعانی۔ اس کا پورا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسبع المثانی، یہ اس کا پورا نام ہے، اور یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے جن کا انتقال 1270 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ 30 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے۔ انہوں نے اس تفسیر کو بڑی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے۔ علم لغت، نحو، ادب، بلاغت کے علاوہ فقہ، عقائد، کلام، فلسفہ، حیت، تصوف اور متعلقہ تمام تر روایات کو جمع کرنے کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں اس کتاب کے اندر کی ہیں، اور کوشش یہ کی ہے کہ آیت کے متعلق کسی بھی حوالے سے کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ روایات حدیث کے معاملے میں بھی ان کے جو مصنف ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی جامع تفسیر ہے،
اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس تفسیر روح المعانی کے بغیر کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ معارف القرآن مقدمہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔